اور اس کے علاوہ بھی یہ جتنے بھی جو علماء حنفیہ مقلدین، اصل میں انہوں نے یہ اعتراضات اس لیے کیے ہمارے اوپر کہ ہماری جماعت اہل حدیث ان کی فقہ سے جو مسائل نکال کر ان کو آئینہ دکھاتے رہتے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی اکثر فقہ، سب کا ہم نہیں کہتے، اکثر فقہ مسائل تمہارے ایسے ہیں قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں، تو ایسے مسائل کو تم چھوڑ دو۔ تو ان لوگوں نے ایسے ہمارے بعض علماء کے مسائل لکھ کر عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ اہل علم کو تو پتہ ہے کہ ان مسائل کے دلائل مذکور ہیں، دلائل مذکور ہیں۔ اگر کسی جگہ پر بھی ہمارے کسی بھی اہل علم نے کوئی بات لکھی ہے تو دلیل لازم اس کے پاس ہے، یا تو قرآن کی آیت ہے اگرچہ اس کو غلط مفہوم اس نے سمجھا ہو، یا اس کے نظر میں کوئی حدیث ہے جس کی وجہ سے اگر اس کو غلطی لگی ہے تو حدیث کی وجہ سے غلطی لگی ہے، اس کا مفہوم اس نے، یا حدیث ضعیف تھی اس کو معلوم نہیں ہوا، اسی طرح ہے۔ تو بہرحال ہمارا یعنی ایک مقلد غیر مقلد کے درمیان یہی فرق ہے جماعت اہل حدیث کے عالم غیر جماعت اہل حدیث کے عالم کے درمیان، کہ ہمارا جماعت اہل حدیث کا عالم کوئی بھی مسئلہ لکھے گا لازم اس کے سامنے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی اس کی نظر میں۔ یہ بعض اوقات ممکن ہے کہ وہ دلیل اس کی قوی نہ ہو، دلیل اس کی ضعیف ہو۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارے اوپر عام طور پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جماعت اہل حدیث والے جو ہیں یہ ہمارے مسائل کو تو غلط کہتے ہیں، ہمارے علماء کے مسائل کو غلط کہتے ہیں، اپنے علماء کے مسائل کو غلط نہیں کہتے۔ میرے بھائی، ہم یہ بات پورے عوام تک، یہاں تک ہماری آواز جو پہنچ رہی ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم غیر مقلد ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ کسی بھی ہمارے عالم نے اگر کسی موقع پر بھی کسی غلط فہمی کا مظاہرہ اس سے ہوا ہے، کسی قرآن کی آیت سے، کسی حدیث سے اگر غلط فہمی اس کو ہوئی ہے اور قرآن و حدیث کا مسئلہ اس کے خلاف ہے، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات آخر میں ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی عالم کی بات کو اگر رد کرتے ہیں تو اپنے قیاس اور رائے سے نہیں، یہ بات بھی ہماری نوٹ کر لینی چاہیے، تمام آدمیوں کو نوٹ کر لینی چاہیے۔ اگر ہم کسی عالم کی بات کو رد کرتے ہیں تو دوسرے اہل علم کی بات سے ہم استدلال کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہم جو متاخرین ہیں، مثلا ہم یہ کہیں میرا علم امام احمد سے زیادہ ہے، میرا علم امام مالک سے زیادہ ہے، میرا علم جو ہے امام سفیان ثوری سے زیادہ ہے، میرا علم امام بخاری سے زیادہ ہے، میں سب کی مخالفت کر کے بیٹھ جاؤں، سب کی باتوں کو رد کر دوں، میں اکیلا محدث ہوں، اکیلا میں فقیہ ہوں؟ نہیں۔ تو جماعت اہل حدیث کا کیا مسلک ہے؟ جماعت اہل حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کی ہم بات کو رد کرتے ہیں تو امام مالک کے لیتے ہیں، اس کے پاس دلیل ہے۔ اگر ہم امام مالک کی بات کو رد کرتے ہیں تو امام شافعی کے لیتے ہیں، اس کے پاس دلیل ہے۔ اگر امام شافعی کی رد کرتے ہیں تو امام احمد بن حنبل کی ہم لے لیتے ہیں، اس کے پاس دلیل ہے۔ اگر چاروں کے ہم رد کرتے ہیں تو کسی اور فقیہ سفیان ثوری کے لیتے ہیں، اس کے پاس دلیل ہے۔ اگر ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں، وکیع بن جراح کی بات لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے پاس دلیل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا عالم اہل حدیث اگر کسی عالم کی بات کو رد کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی اور اہل علم کا قول قوی تر ہوتا ہے، قوی تر ہوتا ہے، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم دلیل کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جماعت اہل حدیث قطعی طور پر اس وجہ سے ہمیں لوگ بعض سلفی کہتے ہیں، اور ہمارے بعض کافی علماء اپنے نام کے ساتھ سلفی بھی لکھتے ہیں۔ سلفی کا یہی مطلب ہے کہ ہم ان سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اگر ہم کسی سلفی عالم کی مخالفت کرتے ہیں کسی دوسرے سلفی عالم کی وجہ سے کہ دلیل اس کے پاس قوی ہوتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 14 یا 15ویں صدی کے ہم کوئی بھی ہمارا اہل علم جو ہے فقط اپنی رائے کو تمام سلف صالحین کے رائے پہ جو ہے فوقیت دے دے اور کہے سب جاہل تھے، میں سب سے بڑا اہل علم ہوں۔ تو ہماری جماعت اہل حدیث کو بھی، غیر جماعت اہل حدیث کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم کسی امام کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم سب کی نہیں کرتے، ہم سب کے نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے اوپر یہ جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے یہ سب کے مخالف ہیں، ائمہ اربعہ کے مخالف ہیں۔ ہمارے کتنے کیسٹیں موجود ہیں، رفع دین، آمین، فاتحہ اور کتنے مسائل پہ، غالب پر ساجد بھائی کے پاس بھی ہوں گے، کچھ ہمارے پاس بھی ہیں۔ اس میں یہ ہم نے ثابت کیا ہے، مسئلہ رفع دین دیکھ لیں آپ، مسئلہ رفع دین میں ائمہ اربعہ میں سے کتنے ہمارے ساتھ؟ 3 امام ہمارے ساتھ ہیں۔ مسئلہ رفع دین میں 3 امام ہمارے ساتھ ہیں، امام شافعی ہمارے ساتھ ہے، اور امام مالک ہمارے ساتھ ہے، اور امام احمد ہمارے ساتھ ہے۔ مسئلہ آمین میں دیکھیں کتنے امام ائمہ اربعہ میں سے کتنے ہمارے ساتھ ہیں۔ مسئلہ فاتحہ خلف الامام میں دیکھیں کتنے امام ہمارے ساتھ ہیں۔ مسئلہ تراویح میں دیکھیں ہمارے یعنی جتنے بھی مسائل اختلافی ہیں آپ یہ دیکھیں انہی 4 اماموں میں سے کتنا ہمارے ساتھ ہیں۔ تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ زیادہ امام ہمارے ساتھ، 4 میں سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بڑے مسائل میں۔ اور باقی اس کے علاوہ اور ائمہ بہت ہیں جو پڑے ہوئے ہیں،
مقصد یہ ہے کہ قرآن میں سنت کے علماء جو ہیں. تو اس وجہ سے آخر میں بات یہی ہے کہ ہم جو بھی کسی مسئلے کے اندر اختلاف کسی اہل علم کا کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کسی اور علم کی بات کو لے کر اس کے پاس چونکہ قوی دلیل ہوتی ہے تو ہم اس کی دلیل کا اتباع کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتارا ہے، تم اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا اولیاء الشیطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولیاء شیطان کی اتباع مت کرو، اولیاء شیطان کی اتباع مت کرو، اللہ تعالیٰ کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی اتباع کرو. تو اس وجہ سے ہم تو اتباع کرتے ہیں قرآن کی اور سنت کی، تو جس عالم کے پاس بھی قرآن و سنت کی دلیل ہمیں مل جاتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہم اس کو رد کر دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. اور آخر میں قرآن مجید کی اس آیت سے جو ہمیں حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حافظ ابن کثیر نے بھی غالباً اس کو اپنی سورت کون سی ہے، ہاں سورت الحشر میں غالباً. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا، صحابہ کی برائی کرنے لگا، شیعہ تھا، کوئی عراقی تھا، تو برائی کرنے لگا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل انت من المہاجرین، اس آدمی سے پوچھا کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہنے لگا لا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا هل انت من الانصار، تم انصار میں سے ہو؟ قال لا. کہنے لگا اللہ کی قسم، یہ تم نے خود کہا نہ تو مہاجرین میں سے ہے نہ تو انصار میں سے ہے، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں تو تیسرے قسم میں سے بھی نہیں ہے. جو تین قسم اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے ذکر کیے ہیں سورۃ حشر میں، للفقراء المہاجرین الى آخری الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. یہ مال فے صرف ان لوگوں کے لیے ہے. دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے مال فے، مال غنیمت صرف ان تین لوگوں کے لیے ہے، چوتھے کے لیے نہیں ہے. جو صحابہ کو بکتا ہے سب مال غنیمت مال فے اس پر حرام ہے اس قرآن کے نص سے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا یہ مال فے مال غنیمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ مہاجرین کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ انصار یعنی جو پہلے مدینہ کے باشندے تھے اور مہاجرین کو انہوں نے جگہ دی. للفقراء یعنی پیچھے مال فے کا ذکر ہو رہا ہے، عبدالرحیم بھائی پیچھے ما افا اللہ وغیرہ ہے نا، تو یہ مال فے ان کے لیے ہے. اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ دو کے بعد عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم پھر تو تیسرے قسم میں سے بھی نہیں ہے. اور تیسرا قسم کون سا ہے؟ جن کے لیے مال فے مال غنیمت ہے. والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اور وہ لوگ جو آئے ہیں مہاجرین کے بعد، وہ انصار کے بعد آئے ہیں، بعد میں تا قیامت کیا کہتے ہیں وہ؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، یا اللہ ہمیں بھی بخش اور ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے جتنے بھی اہل ایمان گزرے ہیں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، یا اللہ ہمارے سینے میں ان کے خلاف کوئی حسد کوئی بغض کوئی عناد نہ رکھ. جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں جتنے ایمان والے گزرے ہیں، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، یا اللہ تو رؤوف ہے تو رحیم ہے. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تو ان کو سبق رہا ہے، سلف کو، عثمان کو یا دوسرے صحابہ کو سبق رہا ہے، اس وجہ تو تیسرے قسم میں سے بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں، ہم مہاجرین کے بارے میں بھی رضی اللہ عنہ ورضوانہ کہتے ہیں، انصار کے لیے بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے بھی ائمہ اسلام ہیں ہم سے پہلے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ہم ان کے لیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان کہتے ہیں. اگر ان کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو واجب الاتباع ہے. اس لیے نہیں کہ ان کا قول ہے دریم بھائی، اس لیے نہیں کہ ان کا قول ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے جو وہ نقل کر رہے ہیں، دلیل میں جو پیش کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کریں. اس وجہ سے اصل اتباع اللہ اور اس کے نبی کی بات ہے، وہ صرف نقل کرنے والے، ان کی ذات کی اتباع نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ تو اس شکل میں ہے کہ جب انہوں نے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل کسی مسئلے میں پیش کر دی، اگر انہوں نے دلیل نہیں پیش کی، ان سے غلطی ہوئی، کیا ہم ان کو سبق کہیں، ان کو کافر کہیں، بے ایمان کہیں ان کو؟ نہ. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان.
ہمیں یہ آیت ان کے حق میں پڑھنی چاہیے. یا اللہ کے جو ایمان ہم سے پہلے لے قرآن کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی وغیرہ وغیرہ، اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو یا اللہ ان کو بھی معاف کرنا، اگر ہم سے بھی کوئی غلطیاں اگر ہوئی ہیں یا اللہ ہمیں بھی معاف کرنا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب